السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں الحمدللہ عز و جل، اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ پہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے امی لقب کے بارے میں جانا، شام اور بسرا کے بارے میں جانا۔ آج میں اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے کے کچھ مشہور واقعہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں سے ایک مشہور جو واقعہ ہے وہ ہے جنگ فجار۔ جنگ فجار کب اور کیسے ہوئی، چلیے جانتے ہیں، بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اسی طرح نئے ویڈیو آپ دیکھتے رہیں۔ معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ عز و جل آپ تک پہنچائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے۔ جنگ فجار۔ جنگ فجار اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ چار مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے۔ یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی۔ تو ان لڑائیوں کا اہل عرب حروب فجار، گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چاچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اڑائے، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چاچاؤں کے ساتھ تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے کیش پھر قریش غالب آئے، اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ صلح کون سا ہے؟ چلیے آئیے وہ بھی جانتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حلف الفضول۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین، نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ ابو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے بہم کے اصول پر جیو اور جینو دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا، اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا
کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کا اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا اعلی ذلف یا اعلی حلف الفضول یا اعلی حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا لفظ استعمال کیا، یعنی آج بھی اگر اسلام میں کوئی مظلوم یا اعلی حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے مدد کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس تاریخ معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ زرہم اور سرداروں کے درمیان بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ زرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن ودا اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کے معاہدے جن کے نام فضل تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا دوسرا سفر، پہلا سفر آپ سن چکے ہیں کہ آپ کے چچا کے ساتھ ملک شام میں تجارت کا مال فروخت کرنے کے سلسلے میں گئے تھے۔ اب یہ ملک شام کا دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال وہ سامان ملک شام بھیجے۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال تجارت کو لے کر ملک شام جائے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کے بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک معتمد غلام مصرع کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ مصرع کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ مصرع کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے مصرع، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے؟ مصرع نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے اور خاندان بنو ہاشم کے چشم چراغ ہے۔ سبحان اللہ۔ بنو ہاشم کے چشم چراغ ہے، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لقب آمینہ ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہے وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کا خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مصرع میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں
کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بلخانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا، اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام مصرع سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو مصرع نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا۔ پھر مصرع نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ الحمدللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل اب جو آنے والا ویڈیو ہوگا اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نکاح کے بارے میں بیان کی جائے گی۔ ناظرین، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اچھا لگا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو سننے میں بھی آپ کو بہت اچھا لگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور میرے لیے اصلاح ضرور کریں، کیوں اگر ہم سے کوئی خامی کوئی غلطی ہوئی تھی تو کمنٹ میں اصلاح ضرور کیجیے گا تاکہ میں اسے سدھار سکوں اور اس کو بہتر کر سکوں۔ انشاءاللہ عز و جل جانا انجانا ہم سے کوئی خامی کوئی غلطی ہوئی تو اس کے لیے استغفر اللہ ربی من کل جم واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل جم واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل جم واتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔